تمام نورانی مخلوق انتہائی مؤدبانہ انداز میں بڑی سرکار کے شاہی دربار میں کھڑی تھی۔ ان کے ساتھ ان کا لیڈر سب سے آگے کھڑا تھا، جو بڑی سرکار سے محبت اور عقیدت کا دعوے دار تھا، اور جس کی اطاعت اور عبادت کی وجہ سے بڑی سرکار کے دربار خاص میں اسے انتہائی اہم مقام حاصل ہوا تھا۔ اس کے مقام و مرتبے کی وجہ سے بھی نوری مخلوق اس کی بہت عزت کرتی تھی۔ وہ سب حیران ہو رہے تھے کہ بڑی سرکار نے انہیں کس خاص مقصد کے لیے جمع ہونے کا حکم دیا ہے، کیونکہ بڑی سرکار اپنے ارادے، فیصلوں اور احکامات میں مختار کل تھی۔ اسے کسی کے مشورے کی ضرورت نہ تھی۔ پھر ایسی کیا بات ہے، کیا اہم واقعہ رونما ہونے والا ہے کہ بڑی سرکار نے انہیں حاضر ہونے کو کہا تھا؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آئیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔ انتہائی سفید، چمکدار اور آنکھوں کو حیران کرنے والی روشنی نے تمام دربار کو اپنی پرنور تابانیوں سے منور کر رکھا تھا۔ کسی کی آنکھ میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ اس روشنی کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھ سکتا۔ روشنی کی بدلتی چمک سے وہ بڑی سرکار کے تاثرات کا اندازہ کر لیتے۔ اس روشنی سے انتہائی پرجلال اور باروب آواز بلند ہوتی ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کی جرت نہ تھی، مگر آج ان کو بڑی سرکار کے حکم سے بولنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اس اذن نے ان کو مزید حیران کر دیا تھا۔ وہ منتظر تھے اور مضطرب بھی کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ بالآخر بڑی سرکار کے حکم سے مٹی کا ایک پتلا ان کے سامنے لایا گیا۔ تمام نورانی مخلوق حیرت اور تجسس سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ ان کے لیڈر نے پتلے کو دیکھا تو اس کے اندر اضطراب پیدا ہونے لگا۔ لیڈر نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ بڑی سرکار نے جواب دیا، مٹی کا پتلا جس میں اپنی روح پھونکوں گا تو یہ زندہ، چلتا پھرتا، باتیں کرتا ہوا، بھاگنے دوڑنے والا انسان ہوگا۔ لیڈر نے حیرت سے پوچھا، انسان؟ بڑی سرکار نے جواب دیا، ہاں، اشرف المخلوقات، میری پیدا کردہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور مجھے سب سے عزیز تر ہوگا، اور پوری کائنات میں یہ میرا شاہکار ہوگا۔ شاہکار؟ سب چونکے اور آہستہ آہستہ بڑبڑائے۔ بڑی سرکار نے جواب دیا، ہاں، شاہکار۔ لیڈر نے قدرے حقارت سے پتلے کی جانب دیکھ کر کہا، حقیر مٹی سے تخلیق ہونے والا حقیر انسان۔ بڑی سرکار نے پرسکون انداز میں جواب دیا، یہ زمین کے لیے تخلیق کیا جا رہا ہے، اور زمین مٹی سے بنی ہوگی۔ یہ مٹی سے ہی جنم لے گا اور اسی میں دفن ہوگا۔ زمین کی تخلیق کے لیے اہم عناصر مٹی، ہوا اور پانی مل کر اس کا وجود تشکیل دیں گے، اور یہ حقیر ہرگز نہیں ہوگا۔ اچانک سفید چمکدار روشنی کی چند شعائیں پتلے پر پڑی تو کہیں سے یہ سفید، کہیں سے کالا، کہیں سے بھورا اور کہیں سے سیاہی مائل نظر آنے لگا۔ سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ حاضرین محفل میں سے ایک نے انتہائی حیرت سے پتلے کی جانب دیکھا اور سوال کیا، یہ ایک جیسا کیوں نہیں نظر آتا؟ بڑی سرکار نے جواب دیا، جس پر روشنی کی شعائیں مختلف انداز میں پڑ رہی تھیں۔ انسان جسمانی طور پر ایک جیسے ہوں گے، مگر رنگ، شکل و صورت اور جسامت میں دنیا کے سب انسان مختلف ہوں گے۔ کسی کو میں سفید، کسی کو کالا، کسی کو بھورا، کسی کو پتلا، کسی کو لمبا اور کسی کو چھوٹا، کسی کو عقل سے عاری، کسی کو ذہین اور عقل مند بناؤں گا، اور انہی میں سے اس کے ہم جنس اور جن سے مخالف یعنی مرد و زن پیدا کروں گا، جن کے ملاپ سے نسل انسانی نشو و نما پائے گی۔ مجمع میں کسی نے پوچھا، ایک انسان دوسرے سے کیسے مختلف ہوگا؟ بڑی سرکار نے جواب دیا، میں زمین کو مختلف رنگوں کا بناؤں گا، کہیں ہموار، کہیں ریگستان، کہیں سرسبز و شاداب پہاڑ، کہیں میخوں جیسے سنگلاخ پہاڑ،
کہیں برف پوش چوٹیاں، کہیں پانی کے وسیع و عریض سمندر، کہیں زمین کے اندر تہیں تخلیق کروں گا۔ ان مختلف زمینی حصوں میں مختلف قسم کی ہوائیں چلاؤں گا۔ ان ہواؤں سے وہاں کے موسم بدلیں گے۔ یہ موسم اور ہوا وہاں کی مٹی پر اثر انداز ہوں گے، اور انہی عناصر کی وجہ سے زمین کے ایک حصے کے لوگ دوسروں سے مختلف ہوں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہاں پر پیدا ہونے والے پھل، پھول، اناج اور انسان کی ضروریات کی تمام چیزیں زمین کے دوسرے حصوں سے مختلف ہوں گی، یہاں تک کہ ہوا میں اڑنے والے پرندے، ان کے رنگ، زمین پر چلنے والے جانور اور رینگنے والے کیڑے مکوڑے سب کچھ ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ کسی نے سوال کیا، آپ پھل، پھول، پرندے، جانور اور کیڑے مکوڑے کیوں پیدا کریں گے؟ بڑی سرکار نے جواب دیا، میں سب کچھ انسان کے لیے تخلیق کروں گا۔ اسے زندہ رہنے کے لیے جس شے کی بھی ضرورت ہوگی وہ میں کثرت سے اسے فراہم کروں گا۔ زمین کے ہر حصے کے انسانوں کی ضروریات مختلف ہوں گی، اور میں زمین کے اندر اور باہر کو ان کی ضروریات کی اشیاء سے بھر دوں گا۔ کسی نے پھر سوال کیا، صرف انسان کے لیے اتنا کچھ؟ بڑی سرکار نے جواب دیا، ہاں، میں اس کے لیے بے شمار مخلوقات پانی میں، زمین کے اندر، زمین کے اوپر تخلیق کروں گا۔ اس کے علاوہ زمین کے اوپر خوبصورت نیلا آسمان، اس پر چمکنے والا سورج جو زمین کو دن کے وقت روشن اور گرم رکھے گا، وہ تخلیق کروں گا تاکہ دن میں انسان کام کرے، اور اس کے آرام کے لیے سیاہ، خاموش، پرسکون اندھیری رات بناؤں گا، اور جب رات کو آسمان تاریک ہو جائے گا تو اس پر روشنی کے ننھے منھے ستارے اور خوبصورت روشنی سے بنا ہوا چاند بناؤں گا۔ یہ سب چیزیں زمین کی خوبصورتی میں اضافہ کریں گی، اور انسان ان سے لطف اٹھائے گا۔ اس آسمان میں اڑنے والے رنگ برنگی خوبصورت گنگناتے چرند پرند سب کچھ انسان کے لیے تخلیق کروں گا۔ بڑی سرکار نے محبت سے جواب دیا تو تمام نورانی مخلوق حیران ہو گئی۔ لیڈر نے قدرے مضطرب ہو کر پوچھا، آپ انسان کو کیوں تخلیق کر رہے ہیں؟ سفید روشنی چمکی مگر کوئی جواب نہ دیا گیا، جیسے بڑی سرکار اس سوال کا جواب ابھی نہ دینا چاہتی ہو۔ لیڈر اور مضطرب ہونے لگا، ہر طرف گہرا سکوت چھا گیا۔ کسی نے سوال کیا، کیا انسان ہمیشہ زمین پر رہے گا؟ بڑی سرکار نے جواب دیا، میں اس پتلے سے بہت سے انسان مختلف شکلوں اور رنگوں کے پیدا کر دوں گا۔ نسل انسانی مختلف ادوار سے گزرے گی، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، اور پھر ان کو ایک خاص مدت یعنی عمر گزارنے کے بعد میں ان کو موت دوں گا، اور مر کر وہ زمین میں دفن ہو جائیں گے۔ کسی نے پوچھا، وہ زمین پر رہ کر کیا کرے گا؟ بڑی سرکار نے قدرے توقف سے جواب دیا، دنیا کے سب انسان کچھ کام ایک جیسے کریں گے، جیسے کھانا، پینا، سونا، جاگنا، اپنی نسل کو بڑھانا۔ حاضرین میں سے ایک نے پوچھا، اتنے سب کام آپ سب انسانوں کو کیسے سکھائیں گے؟ بڑی سرکار نے جواب دیا، یہ سب انسان کی جبلت میں شامل ہوں گے، یعنی پیدائش کے ساتھ ہی وہ ان کاموں کو خود بخود کرنا سیکھ لے گا۔ میں تخلیق کے وقت یہ سب کچھ اس کے اندر پیدا کر دوں گا، اور تاحیات یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لیڈر نے پوچھا، کیا انسان اپنی موت تک صرف یہی کام کرے گا؟ بڑی سرکار نے جواب دیا، نہیں، ان کاموں کے علاوہ میں انسان کو کچھ مخصوص کاموں میں مصروف رکھوں گا، جس کے ذریعے وہ اپنی بنیادی ضروریات یعنی کہ کھانے، پینے اور زندگی گزارنے کے لیے کئی دیگر ضروریات کو پورا کرے گا۔ لیڈر نے معنی خیز انداز میں قدرے حقارت سے پوچھا، کیا انسان زمین پر صرف اس مقصد کے لیے بھیجا جا رہا ہے؟ بڑی سرکار نے جواب دیا، نہیں، ہر انسان کے اندر میں ایسی جستجو بھر دوں گا جو اسے ان بنیادی کاموں کے علاوہ اور بہت کچھ کرنے پر مجبور کرے گی۔ کوئی پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنے کی جستجو کرے گا، کوئی پانی کی مخلوق کی طرح تیرنا چاہے گا، کوئی پہاڑوں اور برف پوش چوٹیوں کو سر کرنے کی کوشش کرے گا،
کوئی مختلف اور انوکھی اچھوتی چیزیں بنانے کا شوقین ہوگا، ہر وہ چیز جو اسے حیران کر دے گی۔ وہ متجسس ہو کر اس کے بارے میں سوچے گا اور اس جیسا بننے کی کوشش کرے گا۔ حاضرین میں سے ایک نے سوال کیا، انسان یہ سب کام کیوں کرے گا؟ بڑی سرکار نے جواب دیا، میں انسان کے اندر ایسا اضطراب پیدا کر دوں گا جو اسے ہر وقت بے چین اور بے قرار رکھے گا۔ اس اضطراب کو دور کرنے کے لیے وہ کبھی زمین کی تہوں کو کھود ڈالے گا، کبھی پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کرے گا اور کبھی چاند ستاروں تک بھی پہنچ جائے گا، مگر اس کو سکون نہیں ملے گا۔ انتہائی حیرت سے سوال کیا گیا، اور سکون؟ اسے سکون کہاں ملے گا؟ بڑی سرکار نے جواب دیا، اگر سکون میں پہاڑوں کی چوٹیوں، زمین کی تہوں اور سمندروں کی گہرائی میں رکھوں تو انسان اسے وہاں سے بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، مگر میں سکون انسان کے اندر رکھوں گا، جس کے بارے میں وہ بہت کم سوچے گا۔ کسی نے حیرت سے پوچھا، انسان کے اندر؟ کیسے اور کیا؟ بڑی سرکار نے جواب دیا، جسمانی طور پر دنیا کے سب انسان ایک جیسے ہوں گے، اور انسان کو متحرک رکھنے والے جسمانی نظام اور پرزے بھی ایک جیسے ہوں گے، مگر انسان کے اندر ایک اور انسان ہوگا جو اسے خود بھی نظر نہیں آئے گا، مگر جس کے وجود کو وہ اچھی طرح محسوس کر لے گا۔ اندر کا یہ انسان اس کے نفس، باطن اور روح سے تشکیل پائے گا۔ نفس کیا ہوگا؟ سوال کیا گیا۔ بڑی سرکار نے جواب دیا، خیر و شر اور خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ۔ لامحدود خواہشات اس کے نفس میں جنم لیں گی، اور ان کے حصول کے لیے وہ جائز و ناجائز ہر طریقے سے جد و جہد کرے گا۔ نیکی و بدی، لالچ و حسد، خود غرضی و ہرس و ہوس، سب اس کے نفس میں ہوگا۔ نفس ہر وقت کسی نہ کسی خواہش اور اس کے حصول کے لیے مضطرب و بے چین ہوگا۔ انسان ہر وقت اپنے نفس کی قید میں رہے گا۔ جو انسان اس پر قابو پا لے گا اور اس کی قید سے آزاد ہوگا، نفس کی اچھائی یا برائی اس کے باطن کو تشکیل دے گی۔ جو انسان اپنے نفس پر قابو پائے گا تو اس کا باطن اچھا ہوگا۔ نفس کی خصوصیات اس کے باطن کی خوبصورتی اور بدصورتی میں اضافہ کریں گی۔ کیا انسان کا باطن نفس سے تشکیل پائے گا؟ حیرت سے پوچھا گیا۔ بڑی سرکار نے جواب دیا، ہاں، انسان کا نفس ہر وقت انسان کے اندر ہلچل، ہنگامہ اور بے قراری پیدا کر دے گا۔ نفس کی پاکیزگی سے باطن روشن اور برائی سے باطن تاریک ہوگا۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا، اور روح کیا ہوگی؟ بڑی سرکار نے جواب دیا، ہر مٹی کے پتلے میں جب میں اپنی روح پھونکوں گا تو وہ زندہ اور متحرک انسان ہوگا۔ انسان کے جسم کا تعلق نفس سے ہے، اور انسان کا اس کے باطن سے بھی، اور باطن کا روح سے، اور روح کا تعلق مجھ سے ہوگا۔ باطن کی اچھی خصوصیات اس کی روح کو طاقتور بنائیں گی، اور ہر طاقتور روح مجھ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائے گی۔ منفی خصوصیات سے تشکیل پانے والا باطن روح کو کمزور کرے گا، اور کمزور روح مجھ سے اس انسان کو بہت دور لے جائے گی۔ جب تک روح انسان کے اندر ہوگی وہ زندہ رہے گا۔ زندہ رہنے کے اس عمل کو زندگی کا نام دیا جائے گا، اور جب میں اس کی روح قبض کر لوں گا تو وہ مر جائے گا، اور انسان کا تعلق ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اس عمل کو موت کا نام دیا جائے گا۔ موت کے بعد انسان کے بے جان اور مردہ جسم کو، جو اس پتلے کی مانند ہوگا، مٹی کے اندر دفنایا جائے گا، جبکہ روح میرے پاس زندہ رہے گی، کیونکہ وہ میرا امر ہوگی جسے کبھی فنا نہیں ہونا۔ ایک نے سوال کیا، کیا انسان کا اندر اس کے جسم سے زیادہ مضبوط ہوگا؟ جواب دیا گیا، ہاں، انسان کا اندر کئی ہزار پرت کا مجموعہ ہوگا، اور ہر پرت دوسرے سے مختلف ہوگا، اس لیے وہ ہر لمحہ بدلتا ہوا ایک مختلف انسان ہوگا۔ وہ کبھی بھی ایک جیسے کام نہیں کرے گا۔ وہ جو سوچے گا اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا، اور جو کہے گا اس پر وہ خود ہی حیران ہوگا۔ اسے خود بھی ساری زندگی معلوم نہیں ہو پائے گا کہ وہ کیا ہے،
کیونکہ اس کی اپنے اندر تک رسائی بہت مشکل سے ہو پائے گی۔ اس لیے جو کچھ نظر آئے گا وہ ہوگا نہیں، اور جو کچھ نہیں ہوگا وہ نظر آنے کی کوشش کرے گا، اور ہر انسان کا اندر بھی دوسرے انسان سے مختلف ہوگا۔ کسی نے انتہائی حیرت سے سوال کیا، اتنا مشکل اور پیچیدہ انسان؟ جواب دیا گیا، ہاں، اسی لیے تو وہ میرا شاہکار ہوگا۔ لیڈر نے معنی خیز نظروں سے سوال پوچھا، مٹی کا پتلا جو آپ کی پھونکی ہوئی روح سے زندہ ہوگا اور آپ کی دی ہوئی موت سے وہ فنا ہو جائے گا، اور جس کو دنیا میں رہنے کے لیے آپ سب کچھ عطا کریں گے، اس میں ایسا کیا خاص ہوگا کہ ہم اس شاہکار کو مانیں؟ سفید روشنی کی لو نہ کم ہوئی نہ زیادہ، ایک دم گہری خاموشی چھا گئی، یوں جیسے بڑی سرکار نے اس سوال کا جواب فوراً دینا مناسب نہ سمجھا ہو، اور محفل کو برخاست کر دیا۔ مٹی کا پتلا اور اس کے بارے میں انکشافات نے نوری مخلوق کو بہت مضطرب اور بے چین کر دیا تھا۔ محفل کو برخاست کر دیا گیا، مگر تمام حاضرین محفل بہت مضطرب تھے کہ پتلے کے بارے میں مزید کیا انکشافات کیے جائیں گے۔ دوستو، یہ تھی انسان کی تخلیق پر پہلی قسط۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کو پسند آئے گی اور اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔